والدین کے جو حصے ہیں وہ کس ریشو سے تقسیم ہوں گے، والد کا حصہ کیا ہے، والدہ کا حصہ کیا اور کتنا ہے؟ اس سے ایک خیانت کا دروازہ کھلے گا کہ اگر وہ سینکڑوں کی چیز کا لوگ دھیان نہیں کریں گے تو لاکھوں اور کروڑوں کی چیز کو تو لوگ بالاولیٰ چھپانا چاہیں گے۔ کچھ خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بہت جہیز دیتے ہیں، وہ کہتا ہے میں تو کاروبار کروں، یہ کاروبار تو سارا میرا ہے، حالانکہ وہ کاروبار والد صاحب کا ہوتا ہے۔ وہ کام کرتا تھا، زندگی میں فائدہ بھی اٹھاتا تھا۔ تقسیم وراثت کی بات آتی ہے نا، تب کہتے ہیں کہ ہم نے جہیز اتنا زیادہ دے دیا تھا تو اب ضرورت نہیں ہے ان کو وراثت دینے کی۔ وہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی مرد زیادہ ملتا ہے، عورت کو حصہ کم ملتا ہے، برابر ہے، تو یہاں نص ہے کہ باقاعدہ برابر ہے، تو دونوں صورتیں ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو لڑکا ہے جس کو وراثت ملنی ہے، مثال کے طور پہ بھائیوں میں سے وہ نشئی ہے، وہ نشہ کرتا ہے، اگر اس کو پیسے دیے جائیں گے تو کبھی امکان ہے کہ وہ ضائع کرے گا یا نشے میں لگائے گا، تو پھر ایسی صورت میں کیا لازمی اس کو حصہ دیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وراثت کا پروگرام جاری و ساری ہے اور اس میں ہم بہت سارے اہم موضوعات کو ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس میں اس سے پہلے ہم یہ بتا چکے ہیں، بات کر چکے ہیں، انس صاحب سے یہ سن چکے ہیں کہ جو وراثاء ہیں وہ کون کون سے مرد اور خواتین وراثاء ہیں، اس پہ بات ہو چکی ہے۔ اگر ایک فرد اپنی زندگی میں وراثت کو تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اگر کر سکتا ہے تو وہ کس صورت میں ہوگی؟ کیا وہ ہدیہ ہوگا یا وراثت ہوگی؟ اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ایک فرد جو ہے وہ وصیت کرنا چاہتا ہے تو اپنے مال میں سے کتنی وصیت کر سکتا ہے، اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے اہم موضوعات اس پہ جو ہے وہ ہماری بات ہو چکی ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بات کی تھی، انس صاحب سے سنا تھا کہ جو اگر ایک جو فرد ہے ان میں جو وراثت کس ریشو سے تقسیم ہوگی، اور اس میں ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ جو اولاد ہے ان کے حصے کتنے ہوں گے۔ اولاد میں بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، ان کے حصوں پہ ہم ڈیٹیل سے جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جو والدین ہیں، پیرنٹس ہیں، ان کے جو ہے وہ حصے کتنے ہوتے ہیں، کس ریشو سے ان کو جو ہے وہ وراثت ملنی ہے۔ اس کے حوالے سے آج ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ انس نظر مدنی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ اپنے وقت میں سے جو ہے وہ قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ ڈاکٹر صاحب پہلا سوال میرا وہی ہے جو کہ میں نے انٹرو میں بات کی ہے کہ والدین کے جو حصے ہیں وہ کس ریشو سے تقسیم ہوں گے، والد کا حصہ کیا ہے، والدہ کا حصہ کیا اور کتنا ہے؟ جیسے کہ پیچھے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کچھ فرضی حصے ہوتے ہیں اور کچھ عصبی حصے ہوتے ہیں، تو جو فرضی حصے لیتے ہیں ان کو اصحاب الفرائض کہتے ہیں جی۔ جو عصبی حصے لیتے ہیں، فرضی حصے ہیں جو طے شدہ ہیں، کسی کے لیے ہاف ہے، کسی کا 1/3 ہے، کسی کا 1/4 ہے، کسی کا 1/6 ہے، وغیرہ وغیرہ، اور جن کا حصہ طے نہیں ہے تو اس کو عصبی حصہ کہتے ہیں۔ ان عصبی حصہ لینے والوں کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ فرضی حصہ لینے والے زیادہ تر خواتین ہیں، بعض مرد بھی ہیں، اور عصبی حصہ لینے والے زیادہ تر مرد حضرات ہیں، بعض خواتین بھی ہیں۔ صحیح۔ تو اگر اصحاب الفرائض بھی موجود ہوں، عصبہ بھی موجود ہوں، پہلے فرضی حصے دیتے ہیں، پھر ہم عصبہ کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اصحاب الفرائض کون ہے اور عصبہ کون ہے، اور جو اصحاب الفرائض ہیں ان کا اس کنڈیشن میں، اس صورت میں اس کا کیا حصہ ہے، اس صورت میں اس کا کیا حصہ ہے، جو قرآن کریم میں یا احادیث مبارکہ میں بیان یعنی ہوا ہے۔ وہ جو عصبی اور فرضی رشتہ دار ہیں یا حصے ہیں، وہ آپ بتا چکے ہیں کہ ٹوٹل جو ہے وہ 26 جو رشتے ہیں یا 24 یا 25 حصے ہیں، ان میں سے جو ہے وہ فرضی حصے لینے والے کتنے لوگ ہیں؟ 24 یا 25 افراد ہیں۔ جی۔ تو ان میں سے جو اصحاب الفرائض ہیں، جو فرضی حصہ لیتے ہیں، تو وہ ٹوٹل یعنی 12 ہیں۔ 12 ہیں، ٹھیک ہے۔ جو فرضی حصہ لینے والے 12 ہیں، 12 افراد ہیں۔ تو ان میں سے ہم نے اس کی ڈیٹیل شروع کی تھی، تو پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے ذکر کیا سب سے پہلے اولاد کا، کیونکہ اصحاب الفرائض ہوں یا عصبہ ہوں، سب سے پہلے اولاد کی باری آتی ہے۔ صحیح۔ نسب میں اولاد ہے، اولاد کے بعد پھر ماں باپ کی باری آتی ہے۔ تو اولاد کا ہم ڈسکس کر چکے ہیں تفصیل سے۔ اب ہم ماں باپ کی طرف آتے ہیں۔ صحیح۔ تو ماں باپ میں
کیا صورتیں ہیں جس میں ماں باپ فرضی حصہ لیتے ہیں, کیا صورت ہے جس میں ان میں سے کوئی اسباب بنتا ہے. صحیح ہے. تو قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 اس حوالے سے ان میں ڈیٹیل ہے کافی. تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد. یعنی اگر مرنے والا مرد ہے یا عورت, میت جو بھی ہے, میت بولا جائے تو اس میں مرد بھی آ جاتا ہے, خاتون بھی آ جاتی ہے. میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد فوت ہو تو تب تو یہ تقسیم ہے. تو کئی لوگ سوال کرتے ہیں اگر خاتون فوت ہو, والد صاحب فوت ہوں, پھر تو ہمیں کلیئر ہے کہ جی وراثت کیا ہوگی. اگر والدہ فوت ہو جائیں تو فوت ہونے والا مرد ہو یا عورت, ورثہ کون ہے؟ تو ورثہ جو بھی ہوں وہ مرد کے ورثہ ہوں یا عورت کے ورثہ ہوں. نہیں, یہ اسی صورت میں ہوگا نا کہ اگر اس کی کچھ جائیداد وراثت ہے اس کی. جی وہ تو بنیادی شرائط میں شامل ہے نا. جی ٹھیک ہے کہ ورثہ موجود ہوں, زندہ ہوں, ترکہ موجود ہو. اگر یہ چیزیں موجود نہ ہوں تو پھر کیا تقسیم کیا جائے گا, کس کو دیا جائے گا, وہ تو ہم تمہید میں نہیں. اگر مثال کے طور پہ کوئی ایسی چیز ہے, کوئی مکان ہے, کوئی چیز ایسی ہے جو والد کے نام ہے اور اب جو ہے وہ والدہ فوت ہوئی ہے, پھر تو نہیں اس میں تقسیم ہوگی نا اگر وہ والد کے نام ہے. یعنی جو فوت ہوگا اس کا ترکہ دیکھا جائے گا. صحیح. اس کی ملکیت میں, اس کی ملکیت میں جو چیز ہے, کوئی گولڈ ہے, کوئی سونا ہے, کوئی جائیداد ہے جو اس کے نام تھی. عام طور پہ مردوں کی ہوتی ہے, اس لیے مردوں کی وراثت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. عورتوں میں بعض دفعہ نہیں ہوتی ہیں, تھوڑی ہوتی ہیں, لیکن ہوتی ہیں عورتوں میں بھی. دیکھیں والدہ محترمہ ہیں بالفرض, تو انہیں کئی دفعہ والد صاحب نے حق مہر دیا ہوتا ہے, وہ پڑا ہوتا ہے, یا کوئی گولڈ ان کے پاس پڑا ہوتا ہے والدین کی طرف سے دیا ہوا یا شوہر کی طرف سے دیا ہوا, یا ان کو ان کے والدین کی طرف سے کوئی پراپرٹی کوئی ان کی وراثت میں آئی ہوتی ہے. تو 10 صورتیں ہو سکتی ہیں. یعنی وہ بھی باقاعدہ تقسیم ہوگا جس طرح کہ والد کی جو جائیداد ہے تقسیم ہوتی ہے. کوئی فرق نہیں ہے, مرد کی وراثت ہو, عورت کی وراثت ہو, مرد ہو, عورت ہو. قرآن کریم وضاحت سے کہتا ہے کہ مما قل منہ او کثر, ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا, اصول ہے. صحیح ہے. پرسنٹیج ہے, ہاف دینا ہے, کسی کو 1/4 دینا ہے, وہ ہم نے 1000 میں سے دینا ہے کہ وہ ہم نے کروڑ میں سے دینا ہے. یعنی اس معاملے کو لائٹ نہیں لیا جا سکتا. بالکل لائٹ. بعد میں کوئی معاف کر دے تو وہ الگ بات ہے, لیکن وہ سب کو اولاد کو مل کے بیٹھنا چاہیے کہ یہ ہماری والدہ کا. میں اکثر یہ بات ذکر کرتا ہوں, تھوڑی سے تھوڑی وراثت ہونا تو اس کو حل ضرور کرنا چاہیے. نہیں حل کریں گے, میں اکثر مثال دیتا ہوں, وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ جنگ کا معاملہ چل رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا کوئی شخص. تو کوئی تیر آیا, لڑائی ہو چکی تھی, کوئی تیر آیا دشمن کا تو وہ لگ گیا اس کو اور وہ فوت ہو گیا. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا ہے, آپ کی خدمت کر رہا تھا اور یہ جہاد ہوا ہے, تو جہاد کے بعد یہ جہاد والے حالات ہی ہیں, تو یہ شہید ہو گیا ہے, اس کو جنت مبارک ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. آپ صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے, آپ نے فرما دیا اس طرح کر کے جو ہے وہ ہم جنت کی بشارت نہیں دے سکتے, اس طرح کر کے ہم امید نہیں لگا سکتے. آپ نے فرمایا کہ وہ جو چادر اس نے لی تھی تو وہ چادر جو ہے وہ اس کے ارد گرد لپٹی ہوئی ہے. اب دیکھیے کہ یعنی وہ چادر چوری شدہ تھی. ہاں, وہ چادر لے لی, وہ زیادہ اہمیت نہیں دی. تو اب وہ جو جہاد میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ہر شخص کا حصہ ہوتا ہے. اگر منافق بھی ہو ظاہراً تو وہ مسلمان ہی ہوتا ہے, تو ان کا حصہ ہوتا ہے باقاعدہ, جو حصہ ہوتا ہے. تو وہ جو جہاد میں جنہوں نے شرکت کی ہو ان کو اس کا حصہ ملتا ہے. اب وہ حصہ تو چادر سے زیادہ ہی ہونا تھا ہر صورت میں, لیکن تقسیم سے پہلے چھوٹی چیز کسی نے لے لی, پرواہ نہیں کی, مجھے مل ہی جانی ہے بعد میں, لیکن اس نے اس کو لائٹ لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے جنت کی بات نہ کرو, وہ چادر تو آگ بن کے لپٹی ہوئی ہے. حالانکہ اس کو دشمن کا تیر لگا. دشمن کا تیر لگا. تو بالکل یہی معاملہ اگر آپ علم وراثت میں لیں, اگر جائیداد ہے مثلا لاکھوں کی ہے یا کروڑوں کی ہے, تو والد صاحب کے کوئی کپڑے ہیں, کوئی جوتے ہیں, کوئی استعمال کی چیزیں ہیں, کوئی گاڑی ہے, کوئی بائک ہے, کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. بعض دفعہ والدہ کا کوئی جولری ہوتی ہے, وہ کسی بچی کے پاس ہوتی ہے, کسی نواسی کے پاس, بہو کے پاس ہوتی ہے. جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ جب بزرگ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ بعض دفعہ کوئی لوگ زیادہ بادر نہیں کرتے,
کسی کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی چیز پڑی ہے، بعض مشترکہ اکاؤنٹ ہوتا ہے، کسی کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی چیز پڑی ہوتی ہے، لوگ بودر نہیں کرتے، چھوٹی سی چیز ہے، بالکل یہ صورتحال ہو سکتی ہے. وہ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جس کی ایکسیس ہو جائے اکاؤنٹ تک وہ مطلب خود رکھ لیتا ہے، وہ خود رکھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے شاید دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں صدقہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا. کئی دفعہ لوگ اپنے آپ کو اس طرح مطمئن کرتے ہیں. یہ بالکل یہ معاملہ حدیث اس کو فٹ آ سکتی ہے. یعنی اگر ایک چیز تقسیم وراثت میں ہم نے کرنی ہے تو وہ کوئی چادر ہے، کوئی چپل ہے، کوئی کپڑے ہیں، ہر چیز کو ڈسکس میں لانا ہے. ہاں تمام ورثاء اسٹیک ہولڈر ہیں، جتنے ورثاء ہیں وہ سب طے کریں کہ کپڑے فلاں کو دے دیتے ہیں، جوتے فلاں کو دے دیتے ہیں، وہ بستر تھا وہ فلاں کو دے دیتے ہیں. وہ باہمی اتفاق سے جو کریں وہ تقسیم میں آنا چاہیے. تقسیم میں آئے بغیر کسی نے میرے پاس یہ چیز ہے وہ لے لی، کسی نے یہ چیز ہے وہ لے لی، تو یہ اتنا بڑا اس سے ایک خیانت کا دروازہ کھلے گا کہ اگر وہ سینکڑوں کی چیز کا لوگ دھیان نہیں کریں گے تو لاکھوں اور کروڑوں کی چیز کو تو لوگ بالاولیٰ چھپانا چاہیں گے. تو یہ اس طرح کر کے اسلام نے دروازہ بند کیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا، بڑی سے بڑی چیز کا. وراثت تھوڑی ہو تو تقسیم کرنی ہے، زیادہ ہو تو تقسیم کرنی ہے. تھوڑی وراثت کو تقسیم نہ کرنے کا اتنا ہی گناہ ہے جو سینکڑوں کی ہو یا ہزاروں کی ہو، جتنا لاکھوں کروڑوں کی وراثت کو تقسیم نہ کرنے کا گناہ ہے. یعنی صرف ایسا نہیں کیا جائے کہ جو بڑی چیز ہے اس کو تو چلے بانٹ لیا جائے اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے. وہ سب چیزوں کو جمع کیا جائے، سب کو کاؤنٹ کیا جائے اور پھر وراثت یا اس کو ذکر میں لایا جائے. سب ورثاء کے ٹھیک ہے جی، یہ فلاں ہم مسجد میں دے دیتے ہیں، فلاں ہم دارالایتام میں دے دیتے ہیں، سب کی رضامندی سے. سب اسٹیک ہولڈر ہیں، اس میں ایک بندہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں ہیں. جی اچھا، جو اولاد کی جو بات تھی پچھلے ایپیسوڈ میں، اس میں میرے مائنڈ میں بھی ایک کویسچن آ رہا ہے. میں ایک کیس جانتا ہوں کہ وہ ایسا ہوا کہ زندگی میں ایک بچے کو مطلب وہ ایک والدین کی جائیداد تھی، تو ایک گھر میں جو ہے نا ایک بچہ رہ رہا تھا. تو بعد میں جب والد صاحب فوت ہوئے تو جب ان کی زمینیں ہیں تو زمینیں تقسیم کی گئیں، تو یہ سمجھا گیا کہ جو گھر تھا وہ مطلب جتنی ان کے حصے میں زمین آنی تھی اتنے کا ہی وہ گھر، اتنی مالیت کا گھر ہے، تو ان کو زمین کی جگہ پہ وہ گھر دے دیا گیا اور اس پہ وہ رضامند بھی ہیں، ان کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. تو پھر یہ تقسیم صحیح ہوگی اس طرح؟ باقی بچوں نے یعنی زمین لے لی اور ان کو وہ گھر دے دیا گیا. دیکھیے اگر کسی کا 50 لاکھ آ رہا ہے، گھر 45 لاکھ کا ہے، 50 لاکھ کا ہے، 55 لاکھ کا گھر بن رہا ہے، تو وہ ان کو پیشکش کی جاتی ہے کہ آپ کا اتنا حصہ بن رہا ہے، یہ تھوڑا سا اس سے کم ہے، تھوڑا سا حصہ زیادہ ہے، آپ یہ لے لیں. تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اتنی اونچ نیچ ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے. مسئلہ تب ہوتا ہے جب ایک بندہ کہ میں نے یہ لینا ہے، جو بندہ مثلا وہاں رہ رہا ہے، بعض دفعہ والد صاحب کے ساتھ ایک بیٹا کاروبار کر رہا ہوتا ہے، تو اب وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو کاروبار کر رہا ہوں، یہ کاروبار تو سارا میرا ہے، حالانکہ وہ کاروبار والد صاحب کا ہوتا ہے. تو اب اگر والد صاحب کی وراثت ہے تو اس میں وہ کام کرتا تھا، زندگی میں فائدہ بھی اٹھاتا تھا. تو اب وہ بطور بیٹا اگر بات کریں تو وہ بیٹا بیٹیاں تو دوسری بھی ہیں. تو جس طرح یہ بطور وارث اگر اس کو وراثت ملنی ہے تو وہ تو جو بیٹا والد صاحب کے ساتھ کام نہیں کر رہا اس کو بھی بطور وراثت ملنا چاہیے، اتنا ہی ملنا چاہیے جتنا اس کو ملنا چاہیے. جو بیٹیاں عام طور پہ کام نہیں کر رہی ہوتی ان کا ہاف ہوتا ہے بیٹوں سے، تو ان کو بھی اتنا ملنا چاہیے. اس موقع پہ بیٹا کہ میں نے تو دینا ہی نہیں آپ کو، یا یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ تھوڑا سا کیش دے دیتا ہوں، آپ اس میں مطمئن ہو جائیں. اپنی مرضی کوئی نہیں کر سکتا. جس کا زور لگ رہا ہے، داؤ لگ رہا ہے، وہ اپنی مرضی کر لے. یا ایک بیٹا وہ گھر میں رہتا ہے، ابائی گھر میں، دوسرا بیٹا یا بیٹیاں ہیں وہ گھر میں نہیں رہتی، تو اب وہ گھر جو ابائی گھر ہے وہ بھی تو وراثت میں آئے گا. وہ بیٹے کا ڈبل ہوگا، بیٹیوں کا سنگل ہوگا. ماں اگر ہے، بیوہ ہیں اگر، ان کا اپنا حصہ ہے، تو وہ بیوہ کا اور بیٹیوں کا اس کے اندر پراپر حصہ ہے اس گھر کے اندر. بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب یہ میں تو اس گھر میں رہ رہا ہوں، میں اور میری بیوی رہ رہے ہیں، اب ہم یہاں سے اگر اس گھر کو ہم بیچیں گے یا اس گھر کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو ہم تو سڑک پہ آ جائیں گے، ہمیں تو کرائے پہ جانا پڑے گا، ہمیں چھوٹا گھر خریدنا پڑے گا، ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ہمیں یہ کرنا پڑے گا. تو اب یہ تو میرا حق بنتا ہے. تو تھوڑا تھوڑا لے کے آپ لوگ مطمئن ہو جائیں. یعنی کوئی ایک فرد واحد چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے زبردستی نہیں کر سکتا. جو معاملہ ہوگا وہ باہمی اتفاق کے ساتھ ہوگا. سب سٹیک ہولڈرز وہ تھوڑے حصے کے مالک ہیں، بڑے حصے کے مالک ہیں.
تو اب میں اس چیز کیا کروں، مسئلے بہت بڑے ہو جاتے ہیں. کوئی اگر پلاٹ ہے دیہات وغیرہ میں، شہر وغیرہ میں، بعض دفعہ مارکیٹ ہوتی ہے، بعض دفعہ تو اس میں کئی پلاٹ ہوتے ہیں، وہ ہر بیٹے بیٹی کو ممکن ہے پلاٹ آ جائیں ان کے حصے کے مطابق، لیکن ایک پلاٹ جو ہے نا وہ کارنر کا ہے، ایک پلاٹ کارنر کا نہیں ہے. تو بعض دفعہ بڑا بیٹا یا بیٹے کہتے ہیں کہ ہم اچھی چیز لے لیں، بیٹیوں کو یا چھوٹوں کو وہ مجبور کرتے ہیں ردی چیز لینے پر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم راضی ہو جائیں، کیونکہ اگر ہم راضی نہیں ہوں گے ہمیں ملے گا ہی نہیں. یہ وراثت کھانے والی بات ہے. یہ وہی بات ہے جو جاہلیت میں ہوتا تھا. تو اس یعنی جو بھی چیز ہوگی سب سٹیک ہولڈر ہیں، تھوڑے حصے کے مالک ہیں، زیادہ حصے کے مالک ہیں، جو معاملہ ہوگا باہمی اتفاق سے ہوگا، اعتماد میں لیا جائے گا. ہاں اگر بیٹیوں سے کہا جائے گا کہ آپ کیش لیں، بیٹیوں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کیش لینے پر. اگر کاروبار چلتا کاروبار ہے باپ کا، بیٹیوں کا شیئر اس میں ہو جائے، ان کو آپشن دی جائے، وہ جو مرضی آپشن چوز کریں. ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا نہیں آپ کاروبار میں تو نہیں آ سکتی، آپ کو ہم اتنا کیش دے دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے ہمیں نہیں ملنا، وہ مجبوراً راضی ہو جائیں گی. یہ راضی ہونا مل رہا ہے اتنا ہی لے لو. یہ راضی ہونا کوئی راضی ہونا نہیں ہے، یہ ان کی وراثت کھانے والی بات ہے. ڈاکٹر صاحب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب نا کچھ خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بہت جہیز دیتے ہیں، کافی زیادہ جہیز دیتے ہیں، اور ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم نے وراثت نہیں دینی، یا جب وہ تقسیم وراثت کی بات آتی ہے نا تب کہتے ہیں کہ ہم نے جہیز اتنا زیادہ دے دیا تھا تو اب ضرورت نہیں ہے ان کو وراثت دینے کی. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسلام کے مطابق چلنا ہے، ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. یہ تو ہندوؤں کے ہاں رسم ہے. یا تو ہم کہہ دیں نا کہ پھر ہمارے نزدیک قرآن کی، دین کی اور نصوص کی اہمیت نہیں ہے. ہم ایک ہندوانہ معاشرہ ہے، جو ہمارے ہاں چلتا ہے ہم نے تو اسی پر عمل کرنا ہے. اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھیں، اگر ہم آمنا باللہ و بالرسول کی بات بھی کریں، اور پھر ہم قرآن و سنت کو چھوڑ دیں، تو یہ تو ہندوانہ رسم ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے ساتھ. اور اس نیت سے جہیز دینا جائز بھی نہیں ہے. اس نیت سے بیٹیوں کو دے دینا کہ جی بس اب ان کو ہم نے دے دیا ہے، اب یہ ہم سے آئندہ تقاضا نہ کریں، والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد ہم سے تقاضا نہ کریں. اسلام کا تو یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے. بیٹیوں کو شادی پہ اتنا ہی دینا ہے جتنا بیٹوں کی شادی پر بیٹوں کو یا بہو کو دیا جاتا ہے، وہ بیٹے کو در حقیقت دیا جاتا ہے. تو جتنا بیٹے کی شادی پر خرچ ہو اتنا بیٹی کی شادی پر خرچ ہونا چاہیے، زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، تاکہ یہ ذہن میں آئے نا. یعنی ویسے بھی یہ گفٹ میں آ جاتا ہے نا، تو گفٹ میں برابری ہونی چاہیے. صحیح ہے. یہ نہیں کہ ایک بیٹی کی شادی پر اتنا خرچ کر دیا اور بیٹے کی شادی پہ کچھ نہ کیا، یا بیٹے کی شادی پر اتنا خرچ کر دیا بیٹی کی شادی پہ کچھ نہ کیا، اور پھر بعد میں اس قسم کے پھر بہانے تراشے جائیں کہ ہم نے تو جہیز دے دیا تھا، یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا. اولاد کے حوالے سے نا ایک سوال وہ میں نے مطلب بچوں کے سامنے ڈسکس کیا کلاس میں، اپنی وراثت کی بات کی، تو اس کے حوالے سے ایک کویشچن ایک بچے نے کیا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو لڑکا ہے جس کو وراثت ملنی ہے، مثال کے طور پہ بھائیوں میں سے وہ نشئی ہے، وہ نشہ کرتا ہے، اگر اس کو پیسے دیے جائیں گے تو کبھی امکان ہے کہ وہ ضائع کرے گا یا نشے میں لگائے گا، تو پھر ایسی صورت میں کیا لازمی اس کو حصہ دیا جائے گا؟ دیکھیے اس صورت میں نا یہ ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے، کوئی کم عقل ہو، کوئی اتنا بیمار ہو، چھوٹے بچے ہوتے ہیں بعض دفعہ. اب اگر باپ فوت ہوتا ہے اور بچہ چھوٹا ہے، اس کا بچہ ہی 5 سال کا ہے، تو 5 سال کے بچے کو کیا دیا جائے گا؟ تو وہ تو اللہ بھی قرآن میں کہتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. تو کوئی نہ کوئی اس کا گارڈین ہوگا، یعنی مال اس کے نام لگایا جائے گا، لیکن وہ مال تقسیم کرنے کا وہ خود مختار نہیں ہوگا جیسے بچے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سفیہ بے وقوف شخص بھی کوئی ہو سکتا ہے، تو اس کا کوئی ذمہ دار ہوگا جو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مال اب اس بچے کو دینے کی بجائے وہ اس کو دے دیا جائے اور یہ پھر اس کے نام لگا دیا جائے اور یہ پھر بچے کو دے ہی نہ، بڑے ہونے کے بعد بھی نہ دے. یعنی وہ ایسا فرد ہونا چاہیے جو ذمہ دار ہو، ایماندار ہو، ایسا کوئی فرد ہونا چاہیے. یہ ضروری ہے کوئی چچا ہو یا تایا ہو؟ یہ ضروری ہے وہ یعنی اس انداز سے اس کو دیا جائے بچے کو، یا اس شخص کو ہی دیا جائے جس طرح اس شخص کے دیگر معاملات کوئی ذمہ دار دیکھ رہا ہوگا. تو یہ مالی معاملات بھی اس کے کوئی دیکھ لے، اس کو حجر کہتے ہیں. تو وہ یعنی خود اختیار نہ ہو اسے کہ وہ ایک بڑی ٹرانزیکشنز کرے کیونکہ وہ نقصان کرے گا. تو وہ اس کی طرف سے جو بھی ایک بڑا ہے، اس کا خیر خواہ ہے، اس کا گارڈین ہے، وہ اس کی طرف سے کرے. یعنی وہ چیک اینڈ بیلنس ہو، یا اس طرح کی ڈاکومنٹیشن ہو کہ وہ بچے کا مال ہڑپ نہ کر سکے. وہ اس طرح کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. وہ بچے کا ہی ہو یا اس بیمار یا کمزور شخص کا ہی ہو، لیکن وہ اس کا کوئی گارڈین اس کو ذمہ داری کے ساتھ خرچ کرے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، والدین کے حصوں پہ آتے ہیں. ان کا چھٹا چھٹا حصہ ہوگا اگر اولاد موجود ہو. جی، تو ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد. اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اگر اس کی اولاد ہے تو ولی ابویہ، ماں باپ دونوں کو، باپ کو بھی اور ماں کو بھی، ابویہ تثنیہ ہے تو باپ کو بھی اور ماں کو بھی ہر ایک کو ان میں سے چھٹا چھٹا حصہ ملے گا. 1/6 بشرطے کہ مرنے والے کی اولاد ہے. اگر مرنے والا مرد ہے، اس کی اولاد واحد لفظ ہے ولد، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بھی ہو اولاد تو ماں کا یا باپ کا چھٹا حصہ ہوگا. اگر ایک سے زیادہ ہو تو بالاولیٰ ماں کا یا باپ کا چھٹا حصہ ہوگا. یہاں ولد ہے، ایک کا ذکر ہے تو زیادہ بالاولیٰ مراد ہے. اب ولد مذکر ہے، ٹھیک، تو مذکر ہو تو اس میں مؤنث آ جاتے ہیں، مؤنث ذکر ہو اس میں مذکر نہیں آتا. تو یہاں جب مذکر کا ذکر کیا ہے تو بیٹا بھی مراد ہے، بیٹی بھی مراد ہے. تو اگر بیٹا ہے تب بھی میت کے باپ کا چھٹا اور میت کی ماں کا چھٹا. اگر بیٹی ہے ایک، تب بھی میت کے باپ کا چھٹا، میت کی ماں کا چھٹا. اور اگر زیادہ ہیں تو تب بھی میت کے باپ، زیادہ بیٹیاں ہیں، زیادہ بیٹے ہیں، یا بیٹے بیٹیاں ملا کر ہیں، تب بھی میت کے باپ کا چھٹا، میت کی ماں کا. اس میں کمی زیادتی نہیں ہوگی. فرضی حصے کے طور پر، عصبی حصے کے طور پر ہو سکتا ہے. یعنی اگر صرف بیٹیاں ہوں تو فرضی، ماں کا صرف فرضی حصہ ہوتا ہے. ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں. یعنی یہ چھٹا حصہ ہے، یہ اتنا ہی رہے گا. یہ فرضی حصہ ہے، یہ فرضی حصہ اتنا ہی رہے گا. کوئی اور عصبی حصہ آ جائے وہ اضافہ ہو سکتا ہے. وہ ماں عصبی حصہ نہیں لیتی کبھی بھی. ماں جدات ہمیشہ فرضی حصہ باپ لیتی کو ہیں. مل سکتا ہے. باپ عصبی حصہ بھی لے سکتا ہے، اولاد کی موجودگی میں بھی عصبی حصہ لے سکتا ہے اگر بیٹا یا پوتا نہ ہو. تو اگر صرف بیٹی ہو یا پوتی ہو، یا زیادہ بیٹیاں ہوں زیادہ پوتیاں ہوں، تو باپ فرضی حصہ تو چھٹا ہی لے گا، لیکن باپ اس صورت میں اسبہ بھی بن جائے گا. ٹھیک، تو فرضی حصے کے طور پر اتنا ہی ہے، اتنا چھٹا حصہ ہی ہوگا. چھٹا ہی حصہ ہی ہوگا. اب دیکھیں میت کا بیٹا ہے اور تو میت کے باپ بھی ہے اور ماں بھی ہے. تو قرآن کا نص ہے کہ ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ، تو برابر حصہ. وہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی مرد زیادہ ملتا ہے عورت کو حصہ کم ملتا ہے، تو یہاں نص ہے کہ باقاعدہ برابر ہے. تو دونوں صورتیں ہیں، وہ صورت بھی ہے، یہ صورت بھی ہے. تو یہ مرنے والا مرد ہے تب بھی، مرنے والی عورت ہے تب بھی. یعنی وہ ماں باپ اور یہ جو اولاد ہے یہ آپس میں دادا دادی پوتا پوتی بھی ہو سکتے ہیں. ان کا آپس کا رشتہ نانا نانی اور نواسہ نواسی کا بھی ہو سکتا ہے اگر مرنے والی عورت ہے تو. صحیح. ہاں، وہ بعض دفعہ لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے، وہ ماں باپ اور ان کی اولاد کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہیں، مرنے والے کی اولاد ہو تو مرنے والے کے ماں باپ کو، اور اس اولاد کے ماں باپ کو نہیں. صحیح. مرنے والے کے ماں باپ کو، مرنے والے کے ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا. ان ماں باپ کا اور اس اولاد کا آپس کا رشتہ دادا پوتے کا یا نانا نواسے کا یا دادی پوتی نانی نواسی کا ہوگا. ایک تو یعنی ان کا چھٹا حصہ ہو گیا، چھٹا حصہ ہو گیا اگر میت کی اولاد ہے تو. ٹھیک ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو وہ آگے ہے قرآن میں فَإِن لَمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو، پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے وارث اس کے ماں باپ ہوں. وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، ابواہ سے مراد بھی تثنیہ ہے، دونوں ماں باپ موجود ہوں، ماں باپ دونوں موجود ہوں. تو اس صورت میں ماں کو تیسرا حصہ دیا، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. تو ماں کا تیسرا حصہ ہے، یعنی ان ماں کا حصہ وہ بڑھ جائے گا. اگر اب اولاد نہیں ہے نا، میل اولاد نہیں ہے، فیمیل اولاد ہے. نہیں اولاد نہیں، سوری اولاد ہی نہیں ہے. ٹھیک، یہاں تو میل ذکر ہے نا، اولاد ہی نہیں ہے. تو میل میں فیمیل بھی آ جاتی ہے. صحیح. تو نہ مرد اولاد ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی. ایک کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ایک سے زیادہ ہو تو بلولا. ٹھیک ہے. تو کوئی اولاد نہیں ہے اگر، اب 1/3 ہوگا، تو پھر ماں کا 1/3 ہوگا، 1/3 ہو جائے گا. فرمایا کہ اولاد نہ ہو، اولاد کی عدم موجودگی میں وارث ماں باپ ہوں. دو شرطیں لگائی ہیں، اولاد کی عدم موجودگی، اولاد میں بیٹا بیٹی پوتا پوتی جو وارث اولاد ہے وہ آ جائے گی، نواسہ نواسی کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا. تو دوسری شرط لگائی ہے وارث ماں باپ ہوں. حصہ پھر ماں کا بیان کیا، تو اس میں یعنی باپ کا حصہ بیان نہیں کیا. جب باپ کا حصہ بیان نہیں کیا تو پھر باپ کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
صحیح، ٹھیک. ٹھیک ہے، حصہ تو صرف ماں کا بیان اور سب کیا. اس سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اولاد میں صرف اپنی اولاد مراد ہوگی یا نیچے تک مراد ہوگی؟ نیچے تک جو بھی وارث اولاد ہے. نہیں، مثال کے طور پہ اولاد بیٹا نہیں ہے، بیٹی پوتا پوتی. ہاں، پوتا پوتی شامل ہے اس میں. جی جی، وہ بھی اولاد میں آ جاتا ہے نا. ہم اولاد کے حصے میں ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک. ذکر کیا تھا کہ اگر وہ ایک ہے اولاد میں، وہ چاہے بیٹی ہے چاہے پوتی ہے چاہے پڑ پوتی کے نیچے تک، تو وہ آدھا حصہ لے گی. یعنی اگر اولاد نہیں ہے، بیٹا مثال کے طور پہ فوت ہو چکا ہے اور آگے اس کی اولاد ہے، تو وہ بھی اولاد میں شمار ہوگی. تو اب یعنی ان کا چھٹا حصہ ہی ہوگا. ہاں، چھٹا حصہ ہوگا. اب ان کا چھٹا حصہ ہوگا، یہ والا حصہ نہیں ملے گا، 1/3 وہ نہیں ہوگا. پچھلی صورت میں آ جائے گا. پچھلی صورت میں ہوگا، یعنی وہ اولاد کاؤنٹ ہوگی. یعنی وہ پوتے پوتیاں بھی اولاد میں. اولاد سے مراد ہے وارث اولاد، یعنی کافر اولاد نہ ہو. صحیح ہے، کیونکہ وہ مانے ہیں، یعنی موانے کے علاوہ جو موانے کے علاوہ. پھر اولاد سے مراد ہے کہ جو وارث اولاد ہوتی ہے، نواسہ، بیٹی کا بیٹا موجود ہو تو وہ شمار نہیں ہوگا. ٹھیک. وہ اولو الارحام میں آ جاتی ہے. وہ اولاد مراد ہے جو اسبا یا اصحاب الفرائض ہو. ٹھیک. خواہ وہ بلا واسطہ ہو، بیٹا بیٹی ایک یا زیادہ، خواہ وہ واسطے کے ساتھ ہو لیکن وارث ہو، پوتا یا پوتی یا اس سے نیچے بھی وارث ہونے کی صورتیں ہوتی ہیں. کوئی وارث اولاد ہو تو وہ پہلی صورت میں آ جائیں گے، پھر ماں باپ کو چھٹا حصہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اولاد نہیں ہے، وارث اولاد، غیر وارث اولاد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، نواسہ نواسی ہو سکتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، پھر ماں کا تیسرا ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تیسرا ہوگا. تو اگر وارث اولاد نہیں ہے تب ماں کا تیسرا ہوا. اب اس میں علماء نے غور کیا کہ ووارثہ ابواہ کی شرط کیوں لگائی گئی؟ اللہ نے حصہ تو صرف ماں کا بیان کیا. ایک تو اس سے علماء یہ ثابت کرتے ہیں کہ ماں کا تیسرا حصہ اس مال کا ہے جس مال کے وارث ماں باپ ہوں گے. یہ بہت بڑا ایک اصول اس سے نکلتا ہے. صحیح، دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. یعنی ماں کا تیسرا حصہ یہ اس مال کا تیسرا حصہ ہے جس کے وارث ماں باپ ہوں، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَوَرِثَهُ وَأَبَوَاهُ، وارث ماں باپ ہوں. اولاد نہیں ہے، وارث ماں باپ ہیں. تو اب ماں کا جو تیسرا حصہ ہے وہ اس مال میں سے ہوگا جس کے وارث ماں باپ ہوں. اگر کوئی اور وارث آ جاتا ہے، سوال ہے کوئی اور وارث کون ہو سکتا ہے؟ اور وارث یعنی میت کی اولاد نہیں ہے، بھائی ہو سکتا ہے، اور میت کے ورثاء میں ماں اور باپ دونوں موجود ہیں. بھائی بھی نہیں ہو سکتے. اس لیے بھائی نہیں ہو سکتے کیونکہ بھائی محروم ہو جائیں گے. باپ کی موجودگی میں بھائی محروم ہوتے ہیں، بہنیں بھی محروم ہوتی ہیں. صحیح ہے. کوئی وارث نہیں آ سکتا، صرف شوہر یا بیوی آ سکتے ہیں. شوہر اور بیوی. ٹھیک. اور اگر وہ بھی نہیں ہے پھر تیسرا ملے گا. یعنی اب 3 صورتیں بنتی ہیں. ٹھیک. اس کی صرف 3 صورتیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک صورت یہ ہے کہ ورثاء میں صرف ماں باپ ہوں اور کوئی بھی نہ ہو، یعنی میت کی اولاد نہیں ہے اور وارث ماں باپ ہیں، صرف ماں باپ وارث ہیں. ماں باپ وارث ہیں. اب اگر دیکھیں اولاد میں ہم نے کہا بیٹا بیٹی پوتا پوتی، اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی، اولاد کوئی بھی نہ ہو، فروع نکل گئے. ٹھیک. اصول میں ماں باپ ہیں. اگر ماں باپ کے علاوہ دادا دادی نانا نانی بھی آگے، ماں باپ کی موجودگی میں جو اوپر کے دور کے ماں باپ ہیں وہ تو محروم ہو جائیں گے. ماں باپ سب سے قریبی ہیں تو قریبی کی موجودگی میں دور والا وارث نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اصول میں صرف ماں باپ قریبی ترین موجود ہیں، اولاد میں کوئی بھی موجود نہیں ہے. اصول میں قریبی ماں باپ موجود ہیں، دور کے ماں باپ اگر ہوئے بھی، دادا دادی نانا نانی محروم ہو جائیں گے، ان کے ہونے کا فائدہ ہی نہیں ہے. تیسری صورت بنتی ہے حواشی کی کہ بہن بھائی موجود ہوں. ہم آگے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ باپ کی موجودگی میں بہن بھائی وارث نہیں ہوتے، کوئی حواشی وارث نہیں ہوتا، باپ ہو یا دادا ہو. ان کی موجودگی میں اولاد نہیں ہے اور قریبی ترین ماں باپ موجود ہیں. دور کے اگر دادا دادی بھی ہوں گے، نانا نانی بھی، وہ وارث نہیں ہوں گے ماں باپ کی وجہ سے. اگر حواشی آگے بہن بھائی بھتیجے چچا وغیرہ تو وہ سب بھی وارث نہیں ہوں گے. اگر باپ موجود ہو، باپ ہو یا دادا موجود ہو تو حواشی وارث، کوئی بھی وارث نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. نہ بھائی نہ بہن نہ کوئی اور. اب نکاح میں سے شوہر یا بیوی ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور ولا میں سے موتق یا موتقہ ہو سکتے ہیں. موتق اور موتقہ بھی وارث نہیں ہوتے باپ کی موجودگی میں کیونکہ وہ اسبا ہوتے ہیں. باپ قریبی اسبا ہے اس صورت میں. اب صرف 3 صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت بنتی ہے کہ صرف ماں باپ ہوں کسی شخص کے ورثاء میں وارث. ایک صورت ہے کہ ماں باپ ہوں اور اس شخص کی بیوی موجود ہو. ٹھیک ہے. اور تیسری یعنی شوہر ہے تو اس کی بیوی موجود ہو. اور تیسری صورت ہے کہ فوت ہونے والی عورت ہے تو اس کے وارث ماں باپ ہیں اور اس کا ساتھ شوہر موجود ہے. یہ تیسری صورت ہو گئی. یہ 3 صورتیں ٹوٹل بنتی ہیں. ٹھیک ہو گئی. تو ماں کا تہائی حصہ ہے اس مال کا جس مال کے وارث ماں باپ ہیں. اب 3 صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس میں وارث ماں باپ ہی ہیں،
اب کل جائیداد 6 لاکھ ہے بالفرض. یعنی وہ شوہر یا بیوی موجود نہیں ہے, کوئی بھی موجود نہیں ہے. یعنی وہ آدمی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی یا شادی ہو گئی تھی, بیوی فوت ہو چکی ہے, تو اس کے وارث صرف ماں باپ ہیں. تو 6 لاکھ جائیداد ہے اگر, تو اب تو کل جائیداد ہی جس کے وارث ماں باپ ہیں, تو ماں کو کل مال کا ہم تہائی حصہ دے دیں گے. 1/3 ووارث وواہ سے 2 علماء نے استدلال کی ہیں. ایک استدلال یہ کی ہے کہ ماں کو تہائی ملے گا جس کے وارث ماں باپ ہیں, اور دوسرا استدلال یہ کیا ہے کہ باپ کا حصہ بیان نہیں ہوا. باپ کا حصہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں باپ کا حصہ بیان نہیں ہوا تو باپ کا اسبی حصہ ہے. باپ کو جب ذکر کیا وارث کے طور پر, حصہ بیان نہیں کیا, تو اسبی حصہ ہوا. باقی سارا باپ کو ملے گا. یعنی باپ فرضی حصہ لیتا ہے اولاد کی موجودگی میں, چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی. ان کی موجودگی میں اسبی حصہ لیتا ہے, اور بیٹی کی موجودگی میں فرضی کے ساتھ ساتھ بھی اسبی لے لیتا ہے, جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا. یعنی ایسی کوئی میت جس کی اولاد نہیں ہے, کوئی اور وارث نہیں ہے, صرف ماں باپ وارث ہیں, تو 6 لاکھ میں سے 2 لاکھ جو ہے وہ 1/3 ماں کو ملے گا. کیونکہ یہ اب 6 لاکھ کے وارث ماں باپ ہیں, تو اب کل مال کا 6 لاکھ کا 1/3 ماں کو ملے گا. 2 لاکھ ماں کو ملے گا اور باقی 4 لاکھ باپ کا ہوا. لیکن اشکال تب پیدا ہوتا ہے جب 2 اگلی صورتیں آتی ہیں. اگر ماں باپ کے ساتھ شوہر فوت ہوا تھا, تو اس کی بیوی بھی موجود ہے اور ماں باپ بھی موجود ہے, اولاد نہیں ہے. تو اس صورت میں اب ماں کو کل مال کا تہائی دیا جائے یا بیوی کو دینے کے بعد باقی بچنے والے مال کا تہائی دیا جائے. یہ جو 2 مسئلے ہیں نا, صرف ماں باپ ہوں یہ تو اس کو نکال دیں. ماں باپ اور بیوی اور ماں باپ اور شوہر اگر ورثاء ہوں, اس کو مسئلہ عمریہ کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے حضرت عمر کے دور میں پیش آیا تھا. پہلے تو ان کی رائے یہ بنی کہ ماں کو اس صورت میں کل مال کا تہائی دیا جائے. اگر اب آپ دیکھیں, اگر مثلا فوت ہونے والی بیوی ہے اور ورثاء میں شوہر ہے اور ماں باپ ہیں, اگر ہم ماں کو 1/3 دے دیتے ہیں 6 لاکھ میں سے, کل جائیداد 6 لاکھ ہے, اگر ماں کو کل مال کا 1/3 دے دیتے ہیں تو کتنا ملے گا ماں کا؟ 2 لاکھ. اصحاب الفرائض میں سے اور شوہر ہے, باپ کو ہم بعد میں دیں گے, باپ اسبہ ہے. تو شوہر کا یہاں حصہ کیا بن رہا ہے ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. میت کی اولاد نہ ہو تو شوہر کا ہاف ہوتا ہے. تو شوہر کو کتنا ملے گا 6 لاکھ میں سے؟ اگر 6 لاکھ جائیداد ہے تو 3 لاکھ. تو 3 لاکھ شوہر کا ہو گیا, 2 لاکھ ماں کا ہو گیا, باقی کتنا بچا؟ 1 لاکھ. تو باپ کا 1 لاکھ بچا. تو باپ کا اس صورت میں 1 لاکھ نہیں ہوگا. اچھا. کیونکہ باپ اس صورت میں ماں سے ہاف میں چلا گیا ہے, تو باپ کا یہاں 1 لاکھ نہیں ہوگا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسئلہ پیش آیا پہلی مرتبہ, ماں باپ بیوی اور ماں باپ شوہر. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ قرآن نے ماں کو تیسرا حصہ تب دیا ہے جب وارث ماں باپ ہوں. ماں باپ کے وارث ہونے کی شرط لگائی ہے, تو ماں کو جس مال کے وارث ماں باپ ہیں اس کا تہائی دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ پہلے شوہر کو دے دیں, جو باقی مال بچے گا اب اس کے وارث. یعنی اس صورت میں جب جو ہے وہ میت بیوی ہے, انہوں نے کہا شوہر کو دے دو پہلے. 6 لاکھ میں سے شوہر کا کتنا ہوا؟ ہاف. انہوں نے کہا شوہر کو ہاف دے دیں 3 لاکھ, باقی کتنا بچا؟ 3 لاکھ. انہوں نے کہا اب 3 لاکھ کے وارث ماں باپ ہیں, ماں کو اس کا تہائی دیا جائے, نہ کہ کل 6 لاکھ کا تہائی دیا جائے. کافی فرق پڑ رہا ہے اس سے. ٹھیک. تو یعنی صورت میں اس کو 1 لاکھ ملا, پھر ماں کو 1 لاکھ ملا. اب اس صورت میں باقی باپ کو دیا جائے گا جو 2 لاکھ ہوگا. تو جو اس کا فرضی حصہ ہے وہ کس کا؟ باپ کا. باپ کا فرضی حصہ ہوتا نہیں ہے, اولاد ہو تو فرضی حصہ ہوتا ہے, ورنہ فرضی حصہ نہیں ہوتا. اچھا, فرضی حصہ اولاد کی عدم موجودگی میں نہیں ہوتا ہی نہیں ہے. وہ اسبی حصہ لے گا. وہ صرف جب اولاد موجود ہو نا تو باپ کا فرضی حصہ ہوتا ہے, نا باپ کا فرضی حصہ نہیں ہو سکتا, اس کا اسبی حصہ ہوگا. تو نہیں, تو وہ جو اولاد کی عدم موجودگی میں جو ہاف کی آپ نے بات کی ہے, وہ اولاد کی عدم, وہ شوہر کی بات کی ہے, باپ کی بات نہیں کی. اچھا, شوہر کی آپ نے بات کی. ٹھیک ہے, شوہر کی وہ یعنی آپ میت کے شوہر کی بات کر رہے تھے. میت کے شوہر کی بات کر رہا ہوں. ہم جو بھی بات کرتے ہیں نا تو میت کے اعتبار سے بات کرتے ہیں. اچھا, میں سمجھا جو آپ شوہر بتا رہے ہیں تو وہ ماں باپ میں سے جو نہیں ان کا شوہر, میت کے شوہر کی بات کر رہا ہوں. یعنی میت اگر عورت ہے, ٹھیک ہے, اس کا شوہر موجود ہے اور اس کے ماں باپ موجود ہیں, اس شوہر کے ساس سسر. ٹھیک. یعنی مرنے والی کے ماں باپ اور مرنے والی کا شوہر. تو اس صورت میں اس پر پھر اتفاق ہوا تھا حضرت عمر کے دور میں. اگرچہ بعد میں حضرت ابن عباس نے حضرت عمر کے دور کے بعد اس میں کچھ اختلاف انہوں نے ظاہر کیا, لیکن سب صحابہ کرام نے حضرت عمر کی موافقت کی تھی. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے مطابق ہاف ملا شوہر کو 3 لاکھ, مثال کے طور پہ 3 لاکھ, اگر 6 لاکھ ہو تو 3 لاکھ, اور جو ہے وہ 1/3
یعنی اب جو باقی مال بچا ماں باپ کے لیے، بچے مال میں سے اس کا 1/3 1/3 ماں کو دیا گیا، ماں کو دیا گیا، جو تیسرا حصہ ہے، تو پھر اس صورت میں باپ کا ماں سے ڈبل ہو جائے گا. ورنہ اگر آپ ماں کو کل مال میں سے 1/3 دے دیں تو باپ کا ماں سے کم ہو جاتا ہے. اور یہی معاملہ اگر مرنے والا مرد ہے تو اس کے ورثہ میں اس کی بیوی ہو اور اس کے ماں باپ ہوں، اس بیوی کے ماں باپ نہیں شوہر کے ماں باپ جو اس بیوی کے ساس سسر لگیں گے. یعنی میت کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، اگر مرنے والا مرد ہے اس کی بیوی موجود ہے اور اس کے ماں باپ موجود ہیں بس، تو اس صورت میں بھی بیوی کو پہلے کل جائیداد میں سے 1/4 دے دیا جائے گا. بیوی کا 1/4 ہوتا ہے، 6 لاکھ میں سے بیوی کا 1/4 کتنا ہوا؟ تقریباً 1.5 لاکھ. تو 6 لاکھ میں سے 1.5 لاکھ، باقی کتنا بچا؟ 4.5 لاکھ. اب ماں کو 6 لاکھ میں سے 1/3 نہیں دینا کل جائیداد میں سے، ماں کو جس مال کے وارث ماں باپ ہیں 4.5 لاکھ ہے اس کا 1.5 لاکھ دینا ہے. صحیح. تو 4.5 لاکھ کا ثلث 1/3 بنتا ہے 1.5 لاکھ. ٹھیک. 6 لاکھ میں سے بنائے تو 2 لاکھ بنتا ہے. ٹھیک. لیکن 4.5 لاکھ میں سے بنائے 1/3 تو 1.5 لاکھ بنتا ہے. تو ماں کو اس صورت میں 1.5 لاکھ دیا جائے گا جو کل جائیداد کا 1/4 ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ جس مال کے وارث ماں باپ ہیں اس کا 1/3 ہے. اس کو کہتے ہیں ثلث الباقی. ٹھیک. باقی مال کا ثلث، یعنی شوہر یا بیوی کو دینے کے بعد. یعنی اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ جو مجلس شورا بیٹھتی تھی اس قسم کے کریٹیکل مسائل کو حل کرنے کے لیے، ان کی رائے یہی بنی، ان کا اس پہ اتفاق ہوا کہ اگر یہ 2 مسئلے تو ٹوٹل 3 بنتے ہیں، لیکن تیسرے مسئلے میں اشکال نہیں ہے. اگر وارث صرف ماں باپ ہیں پھر تو اشکال ہی نہیں ہے، پھر تو کل مال کے وارث ماں باپ ہیں. اس میں سب کا اتفاق ہے. 2 مسئلے بچ جاتے ہیں، ماں باپ اور بیوی اور ماں باپ اور شوہر کے. ان 2 مسئلوں میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کل مال میں سے ہی شوہر بیوی کو بھی دیں اور کل مال میں سے ہی ماں کو 1/3 دیں گے تو کوئی گڑبڑ ہو جائے گی. آپ شوہر یا بیوی کو دینے کے بعد جو باقی مال بچے گا آپ ماں کو یا ثلث الباقی دیں یا ماں کو ثلث الکل نہ دیں. تو دونوں صورتوں میں یہ جس میں اختلاف ہوا دونوں میں سیم سچویشن ہوگی، یعنی اگر جو ہے میت بیوی ہو چاہے شوہر ہو دونوں میں سیم ہی تقسیم ہوگی؟ نہیں، تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا. دیکھیں اگر مرنے والی بیوی ہے، ورثہ میں شوہر اور ماں باپ ہیں، تو اب ماں کو کل جائیداد کا 1/6 ملے گا. اگر آپ حساب لگائیں کیسے کہ شوہر کا ہاف ہے نا، اگر اولاد نہ ہو، میت کی اولاد نہ ہو تو میت کے شوہر کا ہاف ہوتا ہے. تو 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ شوہر کو دے دیا، 3 لاکھ چلا. اب باقی 3 لاکھ بچ گیا. اب ہاف میں سے ماں کو ثلث دینا ہے. ٹھیک ہے. باقی ہاف بچا نا، شوہر کو آدھا دے دیا، آدھا بچ گیا 3 لاکھ. اب اس 3 لاکھ کا 1/3 ماں کو دیا تو ہاف کا 1/3 تو کل مال کا 6واں حصہ ہوتا ہے. تو ماں کو گویا کہ ماں باپ اور شوہر میں ماں کو 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ ملے گا. تو اگر جو ہے وہ مرنے والا مرد ہے شوہر ہے، اس صورت میں جو ہے نا وہ ماں کا حصہ کچھ زیادہ ہوگا. اس صورت میں بیوی کو 1/4 ملنا ہے، وہاں شوہر کو ہاف مل رہا تھا. بیوی کو اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو 1/4 ملتا ہے، 1/4 ملے گا، 1/4 ملتا ہے. تو اب 6 لاکھ میں سے 1.5 لاکھ بیوی کو دے دیا جائے گا، 4.5 لاکھ میں سے ماں کو 1/3 دیا جائے گا. 4.5 لاکھ کا 1/3 یہ بنے گا 1.5 لاکھ جو 6 لاکھ کا 1/4 ہے. ٹھیک ہے. اور باقی جو 3 لاکھ ہوگا وہ باپ کو چلا جائے گا. ٹھیک باپ کو چلا، یعنی اگر ماں باپ شوہر ہوں تو اس صورت میں بیوی کو کل مال کا 6واں حصہ جائے گا. اگر ماں باپ اور بیوی ہوں اس صورت میں ماں کو کل مال کا 1/4 جائے گا. ٹھیک ہے. تو لیکن ہے دونوں صورتوں میں ثلث الباقی، یعنی شوہر یا بیوی کو دینے کے بعد اصول ایک ہی ہے، بیوی یا شوہر کو دینے کے بعد باقی بچنے والے مال کا ثلث. یہ صرف اس مسئلے میں ہے، باقی ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا. یہ واحد اصحاب الفرائض کی صورت ہے جس میں باقی بچنے والے مال میں سے 1/3 دیا جا رہا ہے، ثلث الباقی دیا جا رہا ہے. ورنہ جہاں بھی ثلث ہوتا ہے یا سدس ہوتا ہے وہ ثلث الکل ہوتا ہے یا سدس الکل ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، خلاصتاً آپ دوبارہ اس کو ذرا 3 صورتوں کو بتا دیں. یعنی اس میں جو ماں کا تو یعنی یہ معاملہ ہو گیا کہ اس کو یا تو 1/3 ملے گا کل مال میں سے یا بچے ہوئے مال میں سے، لیکن باپ میں یعنی کوئی اختلاف نہیں ہے. باپ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اس میں ایک اضافہ بھی ہے تھوڑا سا آخر میں. ٹھیک ہے. ایک جملہ آخر میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. یہ جو اصل میں بنیادی 2 صورتیں بنتی ہیں ماں باپ کی، میت کے ماں باپ کی. ایک صورت بنتی ہے جب میت کی اپنی اولاد ہو
میت کی اولاد ہے تو بڑا سیدھا سا معاملہ ہے کہ ماں کا بھی چھٹا باپ کا بھی چھٹا، وہ سیدھا سیدھا مسئلہ ہے. ایک یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ میت کی اولاد نہ ہو. اب اس صورت میں ماں کا فرضی حصہ ہے ثلث، لیکن ثلث سے مراد کیا ہے؟ جس کے وارث ماں باپ اس میں کچھ اختلاف ہے. ٹھیک ہے. تو ماں کا ثلث ہے، باپ اسبہ ہے. باپ اسبہ ہے. یہ دوسری صورت ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس دوسری صورت سے ایک صورت مستثنا ہے. وہ کیا ہے؟ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. اگر اس صورت میں بھائی آ جائیں، اس صورت میں بھائی آ جائیں، میت کا بھائی. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اخوہ واحد ہے کہ جمع؟ یہ جمع ہے. میں نے ولد میں بات کی تھی. اگر تو واحد ذکر ہو تو ایک بھی مراد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ذکر جمع ہے تو جمع میں ایک مراد نہیں لیں گے، پھر جمع ہی مراد لیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر اب بھائی ہوئے زیادہ، کس کے؟ مرنے والے کے. مرنے والے کے. ٹھیک ہے. ایک بھائی سے فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. زیادہ بھائی ہوں، زیادہ سے مراد 3 کے 2 تو 2 بھی، یعنی ایک سے 2 زیادہ. بھی جمع ہوتا ہے. ایک سے زیادہ. یہاں اختلاف ہے بعض علماء کا کہ اخوہ اصل میں دیکھیے ہماری اردو میں، دیگر زبانوں میں ایک واحد ہوتا ہے، ایک جمع ہوتا ہے، سنگولر پلورل انگلش میں. تو تثنیہ جو ہے یہ واحد تثنیہ جمع، تو ایک واحد ہے اور 2 تثنیہ ہے اور 2 سے زیادہ جمع ہے. لیکن جو 2 تثنیہ عربی زبان میں یہ جمع کے زیادہ قریب ہے، یہ واحد کے زیادہ قریب نہیں ہے. اگر ہم نے تو جمع میں کم از کم 3 یا 2 بھی آ جاتے ہیں. تو علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جب اخوہ کا لفظ بولا گیا ہے تو کم از کم 2 بھائی. اچھا، اب اخوہ کا لفظ ہے مذکر، مذکر میں عورتیں آ جاتی ہیں، عورتوں میں مرد نہیں آتے. ٹھیک ہے. تو اس میں عورتیں بھی آ جائیں گی. اچھا، اس میں شامل ہوں گی. اس میں عورتیں بھی آ جائیں گی. یعنی اب کیا مطلب بنا؟ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر میت کے بھائی ہوں، ایک سے زیادہ ہوں، ایک سے زیادہ ہوں یا ایک سے زیادہ بھائی ہوں، ایک ہو پھر وہ نہیں آئے گا. یا بہنیں ہوں ایک سے زیادہ. ہاں، اب ایک سے زیادہ بھائی ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ. ایک سے زیادہ بہنیں ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ، وہ بھی آ جائیں گی. ٹھیک ہے. ایک سے زیادہ بہن بھائی مشترکہ ہوں، ایک بھائی ایک بہن ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ 2 ہوں مخلوط یا 2 سے زیادہ ہوں. صحیح. اچھا، یہ سگے ہوں یا باپ شریک ہوں یا ماں شریک ہوں، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، سبھی شامل. اگر صرف ماں شریک بہنیں آ جائیں 2 تب بھی یہ استثناء ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اخوہ سے مراد کیا ہے؟ تو اخوہ سے مراد ہے ایک سے زیادہ بہن بھائی. ہاں، ایک بھائی یا ایک بہن ہوا تب فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر ایک سے زیادہ بھائی بہن آ گئے تو چاہے ایک بھائی ایک بہن دونوں ہو گئے تو پھر یہ اس میں آ جائے گا. ٹھیک. تو اگر ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو ماں کا 1/3 کی بجائے 1/6 ہو جائے گا. 1/6 ہو جائے گا. فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، یہ دوسری صورت سے مستثنیٰ ہے. ٹھیک ہے. اب یعنی گویا کہ والدہ کا 1/6 2 صورتوں میں ہوا. ایک ہوا اگر میت کی اولاد ہے تو وہ چاہے ایک ہی ہے تب بھی، وہاں ایک سے زیادہ کا مسئلہ نہیں، کیونکہ وہاں ولد کی بات ہے، وہاں اولاد کا لفظ نہیں ہے. وہاں ایک بھی اولاد ہوئی، بیٹا یا بیٹی، پوتا یا پوتی، ایک بھی وارث اولاد ہوئی، ماں کا 1/6 ہوگا. اگر اولاد نہ ہو تو ماں کا 1/3 ہونا چاہیے. وہ جو تفصیل میں نے بیان کی اس تفصیل کے بعد. لیکن اگر اولاد نہ ہوئی، بھائی ایک سے زیادہ آگے یا بہن بھائی ایک سے زیادہ آگے، تب بھی ماں کا 1/6 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ماں کا 2 صورتوں میں 1/6 ہوا. ایک میت کی اولاد چاہے ایک ہو چاہے ایک سے زیادہ ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. اور دوسری صورت ہے کہ اگر اولاد نہ ہو تو ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں. تو ان 2 صورتوں میں ماں کا 1/6 ہوتا ہے. تو اگر مطلب شوہر موجود ہو پلس بھائی بھی ہوں، ہاں، پھر ماں کا کتنا ہوگا؟ باپ ہے کہ نہیں، باپ موجود ہو، باپ کی اصل میں بھائیوں کی موجودگی میں ماں کا 1/6 ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بھائی اگر زیادہ ہوئے ماں کا 1/6 ہو جائے گا. ویسے بھائی وارث نہیں ہوں گے باپ کی وجہ سے، وہ ماں کا حصہ تو چلیں سپوز جس صورت میں بھائی وارث بنتے ہیں، مثال کے طور پہ باپ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، پھر شوہر کا 1/6 ہوگا. شوہر موجود ہے، ہاں، ماں کا 1/6. شوہر کو فرق نہیں پڑتا بھائیوں سے، شوہر کو فرق پڑتا میت کی اولاد سے. اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کا ہاف ہے، اگر میت کی اولاد ہے تو شوہر کا 1/4 ہے. تو اس مثال میں جو آپ مثال بیان کر رہے ہیں کہ میت کا شوہر موجود ہے، میت کے 2 بھائی موجود ہیں اور میت کی ماں موجود ہے، میت کا باپ نہیں ہے نہ اولاد ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں شوہر کے جیسے ہم آگے ڈسکس کریں گے، میت کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کا ہاف ہونا چاہیے.
6 लाख में से उसको तो हाफ मिल गया, 3 लाख मिल जाएगा. اب جو ہے نا اس کا ماں کا 1/6 اب بھائی ہیں وہ اس صورت میں اسبا ہوں گے, ان کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ اسبا کو آخر میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں ماں کا ماں یہاں فرضی حصہ لے گی, تو ماں یہاں 1/3 لے گی اور یہاں پورا 1/3 لے گی. یہاں یہ نہیں باقی مال کا 1/3, کیونکہ باقی مال کے 1/3 کی بات تب آتی ہے جب ساتھ باپ موجود ہو. نہیں, اگر ماں یہاں 1/3, یہاں باپ 1/6 لے گی, سوری 1/6 لے گی, 1/6 لے گی. بھائی 2 ہیں اس لیے ٹھیک ہے, 1/6 لے گی باپ, 2 بھائیوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, بھائیوں کی وجہ سے بھائی زیادہ ہو گئے. وہ ایسی ہے جیسے اولاد کی قائم مقام ہے, اولاد ہو تب بھی ماں کا 1/6, ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں تب بھی ماں کا 1/6 ہے. ٹھیک ہے, یعنی 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ ان کو ملے. ہاں, یعنی 6 لاکھ میں سے شوہر کا 3 لاکھ ہو جائے گا ہاف, اور ماں کا 1/6 ہو جائے گا 1 لاکھ, تو 4 لاکھ, باقی 2 لاکھ بچا. تو بھائیوں کو بطور اسبہ 2 لاکھ مل جائے گا. وہ 2 بھائی ہیں تو ہر بھائی کو 1 لاکھ مل جائے گا. یعنی وہ بھائیوں کا حصہ بطور اسبہ ہے, بہنیں بھائیوں کا حصہ بطور اسبہ ہے. یعنی اگر ہم خلاصتاً یہ بات کہیں کہ اگر اولاد ہوگی تو والدین کا حصہ 1/6 ہوگا دونوں کا, ٹھیک ہے, فرضی حصہ. اس صورت میں باپ کا حصہ اسبی بھی ہو سکتا ہے اگر مرد اولاد نہ ہو تو. ٹھیک ہے, صرف بیٹی ہو. اور اگر اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں جو ماں کی آپ نے کچھ تفصیل بتائی ہے کہ اس کا 1/3 ہونا چاہیے, لیکن اگر شوہر آ جائے یا بیوی آ جائے تو اس کی تفصیل ذرا آپ دوبارہ خلاصتاً بتا دیں ذرا. اگر اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں ماں کو 1/3 ملے گا. 1/3 ملے گا اگر مسئلہ عمریہ نہ ہو تو. مسئلہ عمریہ کیا ہے کہ میت کے ورثہ میں ماں باپ شوہر ہوں یا ماں باپ اور بیوی ہوں. اگر مسئلہ عمریہ نہ ہو تو ماں کا 1/3 ہوتا ہے کل مال میں سے. ٹھیک ہو گیا. اگر ایک سے زیادہ بہن بھائی نہ ہو تو ٹھیک ہو گیا, یہ دوسری شرط بھی ملا کر. ٹھیک ہے. اور اگر مسئلہ عمریہ ہو تب پھر ماں کو کل مال کے 1/3 کی بجائے جس مال کے وارث ماں باپ ہیں اس کا 1/3 ملے گا, جس کو ثلث الباقی کہتے ہیں. یعنی مسئلہ عمریہ میں شوہر یا بیوی ایڈ ہو جاتے ہیں, وہ ایڈ ہو جاتے ہیں, تو ان کو دینے کے بعد باقی مال شوہر یا باقی مال ماں باپ کا ہوتا ہے, تو باقی بچنے والے مال کا 1/3 دیا جاتا ہے. 1/3 ملے گا, چاہے شوہر موجود ہو یا بیوی موجود ہو, دونوں صورتوں میں 1/3 بچے ہوئے مال میں سے ملے گا. ادروائز اگر مطلب شوہر موجود نہیں ہے یا بیوی موجود نہیں ہے تو اس صورت میں پورے مال کا 1/3 ملے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اب اگر ہم خلاصہ یہ کریں کہ ماں کی کل کیا صورتیں بنتی ہیں, تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ماں اسبی حصہ نہیں لے سکتی, ماں کے فرضی حصے ہی ہیں. تو ماں کے فرضی حصے ٹوٹل 2 بنتے ہیں. ایک فرضی حصہ ہے کہ میت کی اولاد ہو, ایک یا زیادہ مرد یا عورت, تو 6ٹھا حصہ, یا اگر اولاد نہیں ہے ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں تب بھی ماں کا 1/6 ہو جائے گا. تو 1/6 ہے ماں کا. اگر میت کی اولاد ہو اور ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو ماں کا 1/6 ہے. اور اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں, میت کی اولاد بھی نہیں ہے, ایک سے زیادہ بہن بھائی بھی نہیں ہے, اب اس صورت میں ماں کا 1/3 ہوگا کل مال میں سے 1/3, بشرطے کہ مسئلہ عمریہ نہ ہو. اگر مسئلہ عمریہ ہوا تو شوہر یا بیوی کو دینے کے بعد باقی بچنے والے مال کا 1/3. یہ ماں کی تفصیل ہوئی. صحیح. یعنی وہ ماں کی 3 صورتیں بنیں گی. اصل 2 صورتیں ہیں, دوسری صورت میں سے وہ ایک مسئلہ عمریہ والی ایک الگ وضاحت آ جاتی ہے. اگر اس کو شامل کریں تو اصل میں اس کو علماء عام طور پہ وہ ثلث میں ہی شمار کرتے ہیں. یعنی ماں کا ایک فرضی حصہ ہے سدس 1/6, اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے, وہ میت کی اولاد ہو یا ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں. ٹھیک ہے. اور یا پھر ثلث ہے. اب ثلث میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. ایک ہے کہ کل مال کا ثلث جب نہ اولاد ہو, نہ ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں, نہ مسئلہ عمریہ ہو, تب ماں کا کل مال میں سے ثلث. یہ 2 صورتیں ہو گئی. اور اگر مسئلہ عمریہ ہو گیا تو ثلث الباقی. یہ ہے ماں کا ثلث الباقی. باپ کی اب کیا صورتیں بنتی ہیں؟ باپ کے فرضی حصہ بھی ہے, اسبی حصہ بھی ہے. تو باپ فرضی حصہ تب لے گا جب میت کی اولاد ہو. 1/6 ہوگا اس کا. اولاد میں تھوڑا سا فرق ہے, میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا, بار بار میں وضاحت کر دیتا ہوں. اگر اولاد میں مرد اولاد ہو, بیٹا پوتا, تب باپ صرف فرضی حصہ لیتا ہے 1/6. اگر بیٹی یا پوتی ہو تب باپ فرضی حصہ بھی لیتا ہے 1/6, اور اس صورت میں باپ اسبی حصہ بھی لے لیتا ہے. ٹھیک. قرآن میں یعنی 1/6 کا ذکر ہے, حدیث کا ہمیں پتہ لگتا ہے, اسبا کا پتہ لگتا ہے حدیث سے, کیونکہ اس صورت میں قریبی اسبا نہیں ہے تو باپ اسبی حصہ بھی لے لے گا. تو اب یہ تو تھا اولاد اگر ہے تو. اگر
مرد اولاد ہے تو باپ صرف فرضی حصہ لے گا چھٹا، اگر بیٹی یا پوتی ہے تو باپ فرضی حصہ بھی لے گا چھٹا اور اسبہ بھی بن جائے گا، اور اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو باپ اسبی حصہ لے گا. ٹھیک ہے، باپ کی یہ تفصیل ہے ٹوٹل. باپ کو مسئلہ عمریہ ہونے نہ ہونے سے باپ کو فرق نہیں پڑا، ماں کو فرق پڑا. ماں کو فرق پڑنے سے باپ کا حصہ زیادہ ہو جاتا ہے اسبہ ہونے کی وجہ سے، تو باپ کو فرق نہیں پڑتا مسئلہ عمریہ سے، ماں کو فرق پڑتا ہے. چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آج کی یعنی ڈسکشن میں ہم نے سیکھا کہ جو والدین کے حصے ہیں ان کی تقسیم کیا ہے. ہاں، اس میں ایک چیز اگر اضافہ کر لیں کہ اگر ماں باپ نہ ہوں، ماں باپ کی موجودگی میں دادا دادی وارث نہیں ہیں، نانا نانی وغیرہ، اگر ماں باپ موجود ہیں تو ٹھیک ہے. اگر باپ موجود نہیں ہے، اس کی جگہ پہ دادا موجود ہے، تو دادا کا وہی حکم ہے باپ کی عدم موجودگی میں جو باپ کے، جو ساری صورتیں باپ کی ہیں، اگر باپ نہیں ہے یہ ساری صورتیں دادا کی ہو جائیں گی. یعنی میت کی اولاد ہو تو چھٹا حصہ، اولاد نہیں ہے تو اسبہ ہے. جہاں تک مسئلہ ہے جدہ کا، تو ماں کی موجودگی میں کوئی بھی جدہ ہو، دادی ہو یا نانی، وارث نہیں ہے. اور اگر ماں نہیں ہے تو پھر دادی یا نانی وارث ہوں گی، لیکن وہ ماں کا حصہ نہیں لیتی ہیں، وہ صرف 1/6 لیتی ہیں، بس چھٹا حصہ لیتی ہیں. ماں کے 2 حصے تھے، ایک 1/6 ایک 1/3، وہ 1/3 نہیں لیتی، 1/6 ہی لیں گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی ناظرین اکرام، یہ تھے آج جو ہم نے تفصیل سنی ہے، ڈسکس کی ہے، وہ ہے والدین کے حصے کہ وہ کس ریشو سے ان کو ملتے ہیں. تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم جو بہن بھائیوں کے جو حصے ہیں، اس سے پہلے شوہر بیوی بیان کریں گے، پھر بہن بھائی پہ شوہر بیوی کے حصے انشاءاللہ ہم وہ بیان کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں. تو اس میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اس کے حوالے سے آپ کا کوئی کویسچن ہو، سوالات ہوں، وہ آپ کر سکتے ہیں. وہ جیسے ہی مطلب یہ حصے کمپلیٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی ڈاکٹر صاحب سے لیں گے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.